لیکن اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے اور اللہ سے ڈرنے کی بات کیا ہے؟ کسی نے حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ امام یہ بتائیں کہ بندہ اللہ سے ڈرتا ہے یا نہیں ڈرتا، اس کی پہچان کیا ہے؟ یا اللہ سے ڈرنے والوں کی پہچان کیا ہے؟ کون بندے جو اللہ سے ڈرتے ہیں؟ اب ہم سوچتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، چہرے پہ داڑھی رکھنے میں اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم جو ہے وہ تسبیح و تحلیل میں رہتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے والوں کی پہچان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جن جگہوں پر جانے سے منع کر دیا ان جگہ پر تمہیں اللہ نہ دیکھے، اور جن جگہ پر اللہ نے تمہیں جانے کا حکم دیا اس جگہ سے اللہ تمہیں غیر حاضر نہ پائے، یہ اللہ سے ڈرنے کی علامت ہے۔ یعنی جہاں سے اللہ نے روک دیا، یہ نہیں فرمایا کہ انسان تمہیں نہ دیکھے، اس لیے کہ انسان کی آنکھوں کی حیثیت کیا ہے؟ چھپتے چھپاتے چلے گئے، پردے میں چلے گئے، انسان نہیں دیکھیں گے، بھیس بدل کے چلے گئے، انسان نہیں دیکھیں گے، لیکن امام غزالی کہتے ہیں جہاں جانے سے تمہیں اللہ نے منع کیا ہے وہاں تمہیں اللہ نہ دیکھے، اس لیے کہ جب تم جاؤ گی نہیں تو وہاں تمہیں کیسے دیکھا جائے گا؟ مطلب یہ کہ وہاں تم نہ جاؤ، ورنہ آج انسان تو چھپ چھپا کر سبھی کر رہا ہے۔ اور کتنی حیرت کی بات ہے، جس اللہ نے عذاب دینا ہے اور جس اللہ نے اجر دینا ہے انسان سب سے چھپنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس اللہ کا خیال نہیں کرتا جو انسان کے دل کی دھڑکنوں سے بھی باخبر ہے۔ تو اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر تمہیں سب سے بڑا عالم بنا دے گا، اللہ کا خوف تمہیں سب سے بڑا عالم بنا دے گا۔ حالانکہ ایک جملے کی تشریح، ایک جملے کی تشریح پر پوری تقریر ہو سکتی ہے، لیکن اس پوری حدیث کو آج ہی کی اس محفل کے اندر پڑھنا ہے انشاءاللہ، اور اسی کو آج مکمل کرنا ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ میں بہت زیادہ جو ہے وہ اس کی تشریح آپ کے سامنے نہیں کروں گا، اور آپ اس کو بہت زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلا سوال دیہاتی کا تھا کہ میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، اور آقا نے فرمایا اللہ سے ڈرو، سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ یہاں ایک بات اور عرض کروں، اگر کوئی اپنے زیادہ علم پر عمل نہ کرے تو اللہ اس کے زیادہ علم کو بھلا دیتا ہے، وہ بھول جاتا ہے، علم کے فیضان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی اپنے تھوڑے علم پر عمل کرے تو تھوڑے علم پر عمل کی برکت سے اللہ اس کے سینے کو کشادہ کرتا ہے اور اس کا سینہ کھول دیتا ہے اور اپنی طرف سے علوم و معارف کے خزانے اتار دیتا ہے۔ تو پھر انسان جو ہے پھر وہاں کی کہتا ہے جہاں انسان کی عقلیں دنگ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پھر عرابی نے دوسرا سوال کیا، وہ عرابی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ غنی ہونا چاہتا ہوں، یعنی وہ غنی ہونے کی بات نہیں کریں، سب سے زیادہ غنی۔ اس کا مطلب سوال کرنے والا کوئی معمولی عرابی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ غنی ہونا چاہتا ہوں۔ میرے آقا سید الفصحاء نے فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قناعت اختیار کرو، اللہ تمہیں سب سے زیادہ غنی کر دے گا۔ قناعت کیا ہے؟ قناعت کسے کہتے ہیں؟ قناعت کی تعریف یہ ہے کہ جو دوسروں کے پاس ہے، جو دوسروں کے پاس ہے اس سے بے نیاز اور لاپرواہ ہو جاؤ، اور جو اپنے پاس ہے اسی پر شکر گزار ہو جاؤ، یہ قناعت ہے۔ حل من مزید، حل من مزید کا نعرہ مت لگاؤ، یہ حل من مزید کا جو نعرہ ہے نا کہ اور چاہیے اور چاہیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتا۔
ایک تمنا پوری ہوتی کہ دوسری جنم لیتی، دوسری پوری ہوتی کہ تیسری جنم لیتی، تیسری پوری ہوتی کہ چوتھی جنم لیتی ہے۔ اور فرمایا کہ قناعت اختیار کرو، جو آپ کے پاس ہے اسی پر بس گزارا کر لو، اسی پر شکر گزار ہو جاؤ گے۔ فرمایا تم غنی ہو جاؤ گے۔ اور بہت اچھی بات حضرت سیدنا ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں، بہت خوبصورت بات فرماتے ہیں بیٹا دوسرے کے نصیب کا کبھی تجھے نہیں مل سکتا، اور تیرے نصیب کا کبھی تجھ سے چھینا نہیں جا سکتا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر تو ہواؤں میں اڑ کر بھی اس چیز کو حاصل کرنا چاہے جو تیرے نصیب میں نہیں ہے تو تو ہواؤں میں اڑ کر بھی حاصل نہیں کر سکتا، اور اللہ نے جو تیرے نصیب میں لکھ دیا ہے اگر تو غار میں بھی بیٹھ جائے تو اللہ تجھے وہاں بھی عطا فرما دے گا۔ لیکن انسان کو حصول کی کوشش کرنا چاہیے، بیٹھنا نہیں چاہیے، حصول کی کوشش کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ نے جو دے دیا اسی پر قناعت کرو، جو دے دیا اسی پہ بس۔ بلکہ اگر اس کو اپنی زبان میں کہوں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی چادر ہو اتنا ہی پیر پھیلاؤ۔ آج قناعت لوگوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ حیثیت ہے کہ 5,000 کا موبائل استعمال کریں، لیکن دوستوں کے پاس 50,000 کا ہے، تو پھر وہ حیثیت نہ ہونے کے باوجود بھی 45,000 کی جوخم کر کے پھر وہ موبائل خریدنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی میں انسان پریشان ہوتا ہے۔ اگر انسان قناعت سیکھ لے، قناعت کہ جتنی چادر ہے بس ہمیں اتنی پیر پھیلانا ہے، ایک روٹی ہے تو ایک ہی روٹی کھانا ہے، دوسری روٹی کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، 2 روٹی ہے تو 2 ہی کھانا ہے، تیسری کو ہاتھ۔ قناعت اختیار کر لے، کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے، کبھی کوئی چڑھ کر آپ کے پاس نہیں آئے گا، کبھی کوئی آپ پر احسان نہیں جتائے گا، جتنی چادر اتنے پاؤں پھڑے، اسی کو کہتے قناعت۔ اور انسان اگر قناعت اختیار کر لے تو زندگی پرسکون ہوگی، وہ کسی کا احسان نہیں لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا اسی پر بس گزارا کرو، اسی پر گزارا کرو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قناعت پر بات کرتی ہوئی فرماتی ہیں کہ 3 مہینے تک چولہے نہیں جلتے تھے، مگر حضور کے گھر کے لوگ اور حضور علیہ السلام خود بھی کھجور اور پانی پر گزارا کر لیتے تھے، اور لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی کہ حضور کے گھر کا یہ عالم ہے۔ اور امام اہل سنت سرکار علیہ السلام کی قناعت کا تذکرہ فرماتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی دوسرے کو دیکھ کر مت جیو، اپنے آپ کی حیثیت دیکھ کر جیو۔ اگر لباس ہم 500 روپے کا پہن سکتے تو 500 کا ہونا چاہیے۔ دوسروں کو دیکھ کر کے ہم 1000 کی طرف نہ جائیں، جتنی حیثیت ہو، ورنہ آدمی مقروض ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ جو دیکھ رہے نا، یہ جو جوا عام ہو رہا ہے، قناعت نہیں ہے، حرص ہے، ہوس ہے، دوسروں کے دیکھا دیکھی ان کی طرح بننے کا چکر ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کی قسمت میں جتنی دولت ہے آپ کی قسمت میں اتنی نہیں، آپ کی قسمت میں جتنی ہے کسی اور کی قسمت میں اتنی نہیں ہے۔ تو جب دولت اتنی نہیں ہے تو آپ ان کی برابری کرنے کہاں نکلے؟ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ گے۔ یعنی جب آپ کو اللہ نے سائیکل دی ہے تو بائک والے کو مت دیکھو، اگر سائیکل دی ہے تو آپ پیدل چلنے والے کو دیکھو، دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، وہ پیدل چل رہا ہے، اللہ نے مجھے سائیکل تو عنایت فرمائی ہے۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ چیز ہونی چاہیے۔ اور دین کے معاملے میں نیچے والے کو نہیں اوپر والے کو۔ اگر تم 5 وقت کی پڑھتے ہو تو بے نمازی کو مت دیکھنا، ورنہ دل میں غرور پیدا ہوگا کہ میں 5 وقت کی پڑھتا ہوں۔ نہیں، اگر ہم 5 وقت کی پڑھتے تو تہجد گزار کو دیکھیں کہ یار وہ تو تہجد گزار ہے، میں کہاں؟ اگر تہجد پڑھنے لگ جاؤ تو اشراق چاشت اور اوابین والے کو دیکھو کہ وہ تو اور بھی پڑھ رہا ہے۔ اس طریقے سے یعنی دین کے معاملے میں اوپر والے پر نظر رہے، دنیا کے معاملے میں نیچے والے پر نظر رہے، تو دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ قناعت اختیار کریں۔
اور یاد رکھیں قناعت کی زندگی بہت پرسکون ہے. یہ جو چوری بڑھ رہی ہے، ڈکیتی بڑھ رہی ہے، یہ صرف حرص ہوس کی وجہ سے، قناعت نہیں رہی. تو قناعت اختیار کریں. آقا فرماتے سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے. پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب لوگوں میں بہتر بننا چاہتا ہوں. دیکھیے ان کے سوال کا انداز ہر جگہ یہی ہے، یعنی وہ چھوٹے پہ اکتفا نہیں کر رہے، وہ الگ ہی شخصیت، الگ ہی ہستی بننا چاہ رہے ہیں. اگر یہ کہتے ہیں کہ میں بہتر بننا چاہتا ہوں تو بہتر تو اور بھی لوگ ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ سب سے بہتر. پہلے سوال سے ان کا لہجہ دیکھیں، سب سے بڑا عالم، سب سے زیادہ غنی. اور اب یہاں کہتے ہیں میں سب سے بہتر بننا چاہتا ہوں یا رسول اللہ. اگر کوئی دنیا کا خطیب جواب دیتا، ادیب جواب دیتا تو کچھ اور جواب ہوتا، لیکن یہ جواب اس کا ہے کہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہے. اسے شامل کریں اپنی زندگی میں، ہو سکے تو اس کو اپنے دل میں جگہ دیں. کیسے بہتر بنیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب سے بہتر انسان بننا چاہتا ہوں. آقا نے ارشاد فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے. اگر تم دوسروں کے لیے نفع بخش بن جاؤ گے، اگر تم دوسروں کو نفع پہنچاؤ گے تو تم سب سے بہتر انسان ہو جاؤ گے. پتا چلا کائنات کے عظیم انسان جن کے قدموں سے انسانیت وابستہ ہوئی تو اللہ نے انسانیت کو معراج عطا کر دیا، اور کہنے والے کہنے لگے کہ اللہ اکبر. عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے، اور دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے. گردش دورہ کبھی کبھی گردن میں ہار ڈالے ہیں، ماہوں نجوم نے گزرا ہے ان حدوں سے. مسلمان کبھی کبھی وہ کائنات کی بہترین ہستی بتا رہی ہے اگر سب سے بہتر انسان بننا ہے، سب سے بہتر انسان بننا ہے، نفع بخش بنو، لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ. فائدہ تم سب سے بہتر انسان بن جاؤ گے. اب یہاں تو فائدہ پہنچانے کا معاملہ ہی چلا گیا. ایک وقت وہ تھا کہ مسلمان جب محفل میں اکٹھے ہوتے تھے تو ایک دوسرے کو کھسک کر کے دوسرے کو جگہ دیتے، اپنی جگہ پہ دوسرے کو بٹھاتے تھے، خود پیچھے رہتے تھے، دوسروں کو آگے کرتے، نفع بخش تھے. آج کیا ہو گیا؟ اگر کسی کو آتا دیکھیں گے تو اور پلتی بڑی کر لیں گے، بڑی پالتی مار لیں گے. یہ ہے نفع پہنچانے کا شوق نہیں رہا. اور کسی مقام پر میں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ آج جو پوری دنیا میں ہم رونا رو رہے ہیں نا کہ لوگ ہمیں تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، مٹا رہے ہیں، ہٹا رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، ویسا، یہ جو ہمارے یہ ارانے جو ہے نا، اپنے مالیگاؤں کی زبان، یہ جو ارانے ہیں، ارانے، یہ جو دکھڑے ہمارے، صرف اس وجہ سے ہے جب تک مسلمان نفع بخش تھا لوگ مسلمانوں کو اپنی بستیوں میں لا کر بسانے کے لیے ہاتھ پیر جوڑتے تھے. آؤ ہماری بستی میں رہو، آؤ ہمارے محلے میں رہو. اور اب بے شمار ایسی بستیاں ہو گئی ہیں کہ جہاں اس کنڈیشن پر اب زمین بکتی ہے یا مسلمان کو آنے نہیں دیں گے. کیوں؟ نفع بخش نہیں رہے. نفع بخش قوم کو، کوئی قوم ہو، کوئی انسان ہو، اگر وہ نفع بخش ہے ہر انسان اس کو اپنے یہاں لانا چاہتا ہے، کیونکہ نفع بخش لوگ ضرورت ہوتے ہیں، ضرورت. اور جو نفع بخش نہیں ہوتا وہ بوجھ ہوتے ہیں، بوجھ مارے ہی جاتے ہیں، بوجھ ہٹائی جاتے ہیں، بوجھ پھینکے ہی جاتے ہیں، بوجھ دور ہی کیے جاتے ہیں. اور جو ضرورت ہوتی ہے اس کو پالا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے. آسان سی زبان میں سمجھاؤں آپ کو، عرض کروں کہ دیکھو شہد کی مکھی بھی مکھی ہے اور محلے میں اڑنے والی مکھی بھی، دونوں مکھی ہے. صحیح؟ مکھی دونوں ہیں، دونوں کے دو ہی پر ہیں، دونوں کے پیر بھی ایسے ہی ہیں، اور دونوں کی شکلیں بھی کافی ملتی جلتی ہے، ملتی جلتی ہے. بلکہ یہ مکھی جو محلے کی مکھی ہے، یہ مکھی
کچھ نرم ہے، یہ صلح پسند ہے، وہ خونخوار ہے، جنگجو ہے۔ وہ کون سی مکھی؟ شہد کی۔ یہ مکھی کاٹے اگر چوٹ نہیں آتی، وہ اگر کاٹے تو پورا ڈنگ کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے، سرخ ہو جاتا ہے، زخم آ جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود محلے کی مکھی کو مارنے کی دوا بنتی ہے، محلے کی مکھی کو مارنے کی دوا بنتی ہے، اور شہد کی مکھی کے لیے فارم ہاؤس بنتے ہیں، ان کو پالنے کا انتظام ہوتا ہے۔ یہ ماری جا رہی ہے، وہ پالی جا رہی ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ بوجھ ہے، وہ ضرورت ہے۔ پتا چلا کہ وہ یہ کچھ دیتی نہیں ہے، یہ جو ہوتا ہے وہ بھی کھا جاتی ہے، اور وہ دیتی ہے، وہ دیتی ہے، شہد دیتی ہے دنیا کو، خود محنت کرتی ہے، خود کوشش کرتی ہے، خود باغوں میں جاتی ہے، خود پہاڑوں میں جاتی ہے، خود جگہ جگہ جنگل جنگل گھومتی ہے، اور جب رس چوس کر لاتی ہے تو دیکھو ہضم نہیں کرتی، چوس کر کھا نہیں جاتی، اپنی صحت کا خیال نہیں کرتی، بلکہ لاتی ہے کوٹھے میں بھر کر اور پھر چھتے میں اگل دیتی ہے۔ یعنی اپنے سے زیادہ خیال کسی اور کا ہے، یعنی کسی کو فائدہ پہنچانا مقصود ہے۔ تو اللہ اکبر، کھانے والی مکھیوں کو مارا جاتا ہے اور کھلانے والی مکھیوں کو پالا جاتا ہے۔ پتا چلا جب بھی فائدے مند بنو گے، لوگوں کی ضرورت بنو گے، لوگ پالنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ اور 1450 سال پہلے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فائدہ پہنچاؤ جس طرح بھی پہنچا سکتے ہو، اگر نفع پہنچاؤ، نفع بخش بنو۔ میرے آقا علیہ السلام نے اسی لیے تو فرمایا نا، خیر الناس من ينفع الناس، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو فائدے مند بنو، فائدے مند بنو۔ کسی کے آگے کی بوٹی چھین کر کھانے کی بجائے اپنے حصے کا کسی کو کھلا دو، کھا کر وہ سکون نہیں ملے گا جو انشاءاللہ کھلا کے سکون ملے۔ اپنی ضرورت کو دوسرے پہ قربان کر دو۔ خوبصورت لباس خود پہن کر کے وہ سکون نہیں ملے گا جو کسی کو پہنا کر سکون ملتا ہے۔ کسی کی خوشی چھینو مت، لوگوں کو خوشیاں بانٹنے والے بنو۔ خود خوش رہ کر کے اتنا سکون نہیں ملے گا جتنا سکون کسی کو خوشیاں دے کر کے ملے گا۔ فائدے مند بنو۔ اگر کسی بندے کو صرف اچھی بات کر کے بھی فائدہ پہنچا سکتے ہو، اچھا مشورہ دے کر بھی فائدہ پہنچا سکتے ہو، فائدہ پہنچاؤ۔ ہمارے بزرگوں کی کیا فکر تھی، یہ جو غریب نواز ہیں، غوث پاک ہیں، محبوب الہی ہے، سیدنا بختیار کاکی ہے، بابا فرید الدین گنج شکر ہے، صابر پاک، صابر کلیر ہیں، یہ سب لوگ فائدہ مند لوگ تھے، فائدہ پہنچاتے۔ اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو دوست دشمن سبھی کو فائدہ پہنچایا۔ یہ ایک طویل داستان ہے فائدہ پہنچانے کی، میں اس کی طرف بھی نہیں جاتا، لیکن ہم فائدہ پہنچانے والے کیسے فائدہ پہنچائیں؟ کوئی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کریں، رستے میں تکلیف دہ چیز دیکھیں ہٹا دیں، کسی پیاسے کو دیکھیں پانی پیش کر دیں، کسی ضرورت مند کو دیکھیں حیثیت کے مطابق اس کی ضرورت کو پوری فائدہ پہنچائیں۔ بہتر سب سے بہتر وہ ہے، حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ یہاں تو صرف ہاتھ میں تسبیح رہتی ہے اور منہ ہی چلتا رہتا ہے۔ اسلام صرف تسبیح کا مذہب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ رات دن تسبیح پڑھتے رہو، ہاں اگر یہ چیز بھی ہے تو بہت اچھی ہے، تسبیح پڑھو گے تو صرف اکیلے کو فائدہ ملے گا، اور اگر کسی کے لیے قربانی دو گے تو پوری قوم کو فائدہ ملے گا۔ فائدے مند بنو، نفع بخش بنو۔ کسی کی بھوک دیکھو، فائدے مند بنو، بھوک مٹانے کی کوشش کرو۔ کسی کی یہاں میت دیکھو، اب تو یہ ہے کہ لوگ شادیوں میں بھی دیکھ دیکھ کر جاتے ہیں، شادیوں میں دیکھ دیکھ کر جاتے ہیں، میت میں منہ دیکھ کر جاتے ہیں۔ اگر 4 جگہ کی دعوت ہے تو معلوم کریں گے کہ کہاں پکا کیا ہے، اور جہاں کی ڈش لذیذ ہوگی یا یہ پیٹ کا بندہ جائے گا، اللہ کا بندہ نہیں جا رہا، یہ پیٹ کا بندہ جا رہا ہے۔ اللہ کا بندہ تو وہ ہے، اللہ کا بندہ تو وہ ہے
کہ جس کو پیٹ کی فکر نہیں ہوتی، جس کو یار کی فکر ہوتی ہے کہ وہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ صورتحال ہے. اور جنازوں میں منہ دیکھ کر جاتے ہیں. کون کتنا مالدار ہے دیکھ لیجئے غریبوں کے جنازوں میں اور مالداروں کے جنازوں میں. مالداروں کے جنازوں میں تو پھر آپ کو اگر میت ہوئی ہے اسلام پورے میں تو پھر آپ کو رمضان پورے کے لوگ بھی نظر آئیں گے اور آزاد نگر اور مالدہ کے لوگ بھی نظر آئیں گے. اور اگر غریب کی میت ہوئی ہے اسلام پورے میں تو پھر پڑوسی بھی اس کی بھی طبیعت خراب ہوگی، وہ نہیں شریک ہو سکتے. آج طبیعت ٹھیک نہیں تھی. جن کو جنازوں میں بھی منہ دیکھ کر جانا ہے ان کو صلہ کیا ملنا ہے؟ لوگوں کو فائدہ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو اوروں کے جنازوں میں نہیں جاتے پھر ان کے جنازوں میں بھی لوگوں کا آنا مشکل ہوتا ہے. دولت کی بل پر اگر آپ کے بیٹے بلا لیں تو الگ بات ہے، لیکن ہم نے بعض ایسے غریبوں کے جنازے دیکھے ہیں کہ مالداروں کے جنازوں میں وہ رونق نہ تھی، لیکن ان غریبوں کی اصلیت یہی تھی کہ غریب ہونے کے باوجود بھی وہ فائدہ پہنچانے والے لوگوں کے لیے فائدے مند تھے. فائدے مند بنو، جتنا فائدہ پہنچا سکتے ہو پہنچا. اب فائدہ پہنچانے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن اگر ایک ایک چیز پہ گفتگو ہو تو میں سمجھتا ہوں شاید یہ حدیث پوری نہیں ہو سکے گی. اور گھڑی کا کانٹا اشارہ کرتا ہے کہ شاید نہیں ہو سکے. حدیث طویل ہے اور بہت شارٹ کرنے کے بعد بھی بغیر تشریح کے گزرنا نہیں چاہتا. اگر صرف آپ کو یہی جملے سنانے تھے کہ تو پھر میں آپ کو واٹس ایپ کر دیتا، یہ جو میں لکھ کر کے لایا ہوں تو آپ اس کو پڑھ لیتے تو کیا ہو جاتا. کیا ضرورت تھی آپ کو بلانے کی اور کیا ضرورت تھی میرے آنے کی. فائدہ پہنچانے کے لیے کچھ چیزیں بتاتا ہوں، ہو سکے تو کریں، اللہ توفیق دے. اس وقت تو امت کو فائدہ پہنچانے کا سب سے بہترین ذریعہ سب سے پہلے نمبر پر یہ ہے کہ اپنی قوم کو دیندار بناؤ. یہ سب سے بڑے فائدے کی چیز ہے. اب دیندار بنانے کے لیے اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو کم سے کم ایک مدرسہ صبح کا یا دوپہر کا یا شام کا اپنے محلے میں شروع کرا دو. اگر نہیں محلے میں مدرسہ ہے تو کسی ایسے کے گھر میں جس کے گھر میں لوگ کم ہو اور گھر بڑا ہو وہ مدرسہ شروع کرا دو. اس کی دیکھ ریکھ کی ذمہ داری آپ لے لو، تنخواہ کی ذمہ داری ہم لے لیتے ہیں. تو محلے کے بچے پڑھیں گے تو آپ کے ذریعے فائدہ ہوگا. سورس آپ کا ہوگا، محنت آپ کی ہوگی اور روپیے سنی دعوت اسلامی کی طرف سے لگا دیے جائیں گے. تو اس طریقے سے محلے میں دین پھیلے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دین کی خدمت سے بڑا فائدے مند کیا چیز ہو سکتی، کیونکہ لوگوں کو آپ دین کے قریب کرتے ہیں مطلب جنت کے قریب کرتے ہیں. اگر یہ ہو رہا ہے محلے کے اندر، آپ اپنے محلے میں درس شروع کروائیے مبلغین کو بلا کر تاکہ لوگ دین کے قریب آئیں. بڑا فائدہ ہوگا. آپ نہیں سمجھ رہے اس فائدے کو، اس لیے کہ لوگ کفر کی طرف، الہاد کی طرف، گمراہی کی طرف، بے دینی کی طرف، بدعقیدگی کی طرف جا رہے ہیں. اگر لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے آپ یہ محنت کریں. برسوں سے آپ ہفتہ واری اجتماع میں آ رہے ہیں، آپ سی باتیں سن کر چلے جاتے ہیں. داڑھی نہیں تھی داڑھی رکھی، ٹوپی نہیں تھی ٹوپی پہننے لگے، لیکن اپنے لیے آپ نے اپنے آپ کو فائدہ پہنچایا. آپ دوسروں کو بھی یہ فائدہ پہنچائیں تاکہ چراغ سے چراغ روشن ہو. اس لیے کہ اس فائدے کو صحابہ کرام یہ فائدہ پہنچانے کے لیے کہ دین کی شمع کو پھر اور کہیں روشن کرنے کے لیے صحابہ کرام نے مدینہ منورہ چھوڑ دیا اور زمین کے چپے چپے پہ پھیل گئے. اس کی قربانی کی برکت، اس قربانی کی برکت یہ تھی کہ تھوڑے سے عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین محمدیہ کو عروج عطا فرما دیا. پوری دنیا میں ایمان کی روشنی پھیل گئی، پوری دنیا میں ایمان کا نور پھیل گیا. یہ بہت بڑا فائدے کی چیز ہے، بہت بڑے فائدے کی چیز. دیکھیے آپ، ہر فائدہ پہنچانے والا قیمتی ہے، لیکن جنہوں نے دین کے ذریعے فائدہ پہنچایا، اگر 900 سال 800 سال ہو گئے غریب نواز کی شکل میں، آج بھی لوگ خراج پیش کر رہے ہیں. غوث پاک کو خراج پیش کر رہے ہیں، محبوب الہی کو خراج پیش کر رہے ہیں. تو یہ ہے. پھر اگر ہو سکے اللہ نے نوازا ہے، خود سے اگر دولت اتنی دی ہے، 2-4 بچوں کی اسکول کی فیس اپنے اوپر لے لو، فائدہ پہنچو جو واقعی مستحق ہے. اور کوشش کریں آپ کہ کچھ کام اللہ اور اس کے رسول کے لیے کریں، واٹس ایپ اور فیس بک کے لیے نہیں کریں.
اب تو چندے کی پوتی بھی فیس بک پر آتی ہے. یہ صورتحال ہے. اللہ کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ سب دوسروں ہی کے لیے کرتے رہیں گے. دوسروں کے لیے نیک عمل کرنے والوں اس بڑھیا کی طرح ہو جو اوپر سے پانی بھر رہی ہے گھڑے میں اور نیچے سے سوراخ کر چکی ہے کہ اس کا گھڑا کبھی بھرتا ہی نہیں. کیوں؟ نیچے سے سوراخ ہے. بالکل ایسے ہی دوسروں کے لیے عمل کرنے والوں جب عمل کر کے دنیا سے جاؤ گے، قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ، عمل کر کے آئیں گے، محنت کر کے آئیں گے، پھر بھی جہنم میں جائیں گے. کیوں؟ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے عمل تو کیا تھا، میرے لیے نہیں کیا تھا، دوسروں کو بتانے کے لیے کیا تھا. میں دیکھتا ہوں کہ محمود غزنوی مسجد نبوی میں، حضرت محمود غزنوی مسجد نبوی میں پانی پلاتے تھے تو اپنے آپ کو چھپا لیتے تھے تاکہ کوئی پہچان نہ سکے، کوئی پہچان نہ سکے. ایک شخص نے پہچان لیا، کہا بادشاہ سلامت، آپ یہاں پانی؟ کہا چپ، خاموش، یہاں مجھے بادشاہ کہتا ہے جبکہ بادشاہوں کا بادشاہ تو ادھر ہے. یہاں کوئی بادشاہ نہیں ہے، بادشاہ تو وہ ہے. یہاں کسی کو بادشاہی زیب نہیں ہے. سارے کچکلا یہاں سر جھکا کر آتے ہیں، اس لیے کہ جس کو جو ملا ہے، جتنا ملا ہے، اسی بارگاہ عالی جاں سے ملا ہے. اسی لیے تو استاد زمن کہتے ہیں کہ منگتا تو ہے منگتا، کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. وہ لوگ اتنا چھپا چھپا کر کرتے تھے. ایک اور بات کہہ دوں گا، اس لیے کہ مجھے یہاں میرے نبی کا پہلا جانشین، امام الصحابہ، سید الصحابہ، سالار صحابہ، اصدق الصادقین، سید المتقین، رازدار نبوت، سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر یاد آ رہے ہیں. لوگوں کے لیے کیا نفع بخش لوگ تھے. یہاں تو پورا کریڈٹ دے دیا گیا ہے مسلوں کو، تسبیح کو، داڑھی اور ٹوپی کو. میں اس کا مخالف نہیں ہوں، پیچھے ساری میری تقریریں آپ دیکھ لیں. میں یہ سب پہ بات کرتا ہوں، ٹوپی پہ بھی کرتا ہوں، داڑھی پہ بھی کرتا ہوں، نماز پہ بھی کرتا ہوں. لیکن سب کچھ ایک دو چیزوں کو دے کر کے بھاگ جانا اور جی چرانا، منہ چھپانا، یعنی جس کو کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ پوزیشن ہے لوگوں کی. 2-4 رکعت نماز پڑھ لیں گے، تھوڑی دیر بیٹھ کر کے وظیفے کر لیں گے، لیکن لوگوں کو کیا پتا کہ جو وظیفوں میں نہیں ملتا وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں ملتا ہے. ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا ایک شخص محنت سے کماتا ہے. سرکار علیہ السلام نے پوچھا کہ تم بہت محنت کرتے ہو. کہا یا رسول اللہ اسی لیے محنت کرتا ہوں، اسی لیے محنت کرتا ہوں کہ اپنے گھر والوں کی کفالت کروں. تو حضور علیہ السلام نے اس میں تکبر نہ یہ فرمایا، ہو سکتا ہے کہ تو جن کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے نا، تیرے بازو کی قوت سے روزی نہیں ملتی ہوگی، بلکہ تو جن کے لیے کوشش کر رہا ہے ان کی تقدیر سے اللہ تجھے بھی عطا کرتا. کھلاؤ پلاؤ، ہاتھ اونچا رکھو، پتہ نہیں جن کو دیتے ان کے صدقے میں اپنے کو مل جائے. ہم کسی کو کیا پالیں گے، یہ اپنی فکر رکھو. اور وہ آپ نے واقعہ بہت خوبصورت سنا ہوگا کہ ایک ضرورت مند مسجد نبوی میں آیا. حضرت عبداللہ ابن عباس معتکف تھے، اعتکاف میں تھے. تو اس نے کہا کہ حضور میں ضرورت مند ہوں، میری مدد فرمائیں. اور آپ میری امداد کریں. آپ اٹھے اور اپنی جوتیاں نکالی، مسجد کے باہر جانے لگے. شاگرد نے کہا حضور آپ کا اعتکاف ہے، آپ بھول گئے، آپ اعتکاف میں تھے. فرمایا بیٹے یہ ضرورت مند آ گیا ہے، اب اس کی ضرورت کے لیے اس کے ساتھ جانا مسجد نبوی میں 2 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے. مجھے جانے دے یہاں سے، اعتکاف کی قضا کر لوں گا، اس کی قضا کب ہوگی. یعنی وظیفوں سے بہتر یہ عمل ہے، فائدہ پہنچ. تو میں بات کر رہا تھا
امام الصحابہ سیدنا صدیق اکبر جانشین رسول یار غار مصطفیٰ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضور کا وصال ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد دیکھو فائدہ پہنچانے والے لوگوں کی بات کرتے، اللہ کرے میں بھی اور آپ بھی یہ کریں۔ یار غار رسول صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، زمانے خلافت ہے، آقا کا وصال ہو گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دیگر صحابہ کو ایک پرچی دی گئی، خلافت کی کرسی پہ بیٹھنے کے بعد ایک پرچی دی گئی، یہ کام فلاں کرے گا، یہ کام فلاں کرتا تھا فلاں کرے گا، فلاں کرتا تھا فلاں کرے گا، حضور کرتے تھے فلاں کرے گا، یہ اس طریقے سے سب۔ ایک کام ایسا تھا جو کام تو لکھا ہوا تھا لیکن اس کے آگے کرنے والے کا نام نہیں تھا، کام تھا کرنے والے کا نام نہیں تھا۔ یہی بات اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں اور اپنے آپ سے بھی، لوگ نام کے لیے مرتے ہیں، نام کے لیے کام کرتے ہیں۔ حضور حافظ ملت فرماتے تھے کام کرو نام تو ہو ہی جائے گا، نام کے لیے مرو گے تو مرنے کے بعد سب سے پہلے نام چھینا جائے گا۔ اگر نام کے لیے مرو گے تو سب سے پہلے نام چھینا جائے گا، اور کام اللہ کے لیے کرو گے تو وہ نام دے گا کہ مٹ جائے گے قبر کے نشانات، پھر بھی نام باقی رہے گا۔ حالانکہ کام کرنے والوں کے قبر کے نشانات بھی نہیں مٹتے، لیکن اگر مٹ گئے تو بھی نام باقی رہے گا۔ نام نہیں لکھا ہوا تھا آگے کون کرنے والا ہے۔ فاروق اعظم نے چٹھی پڑھی، کہا بہت اچھا ہوا، ایک کام ایسا ہے جس کا کرنے والا کوئی ہے نہیں۔ انہوں نے بھی اپنا نام نہیں لکھا، کہا کہ خاموشی سے ہم خود ہی کریں گے۔ اور وہ کام تھا مدینہ منورہ کے مضافات میں رہنے والی ایک بڑھیا کا، جس کے گھر کی خدمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کی جاتی تھی، آقا کریم کی طرف سے اس کے گھر کی خدمت کی جاتی تھی۔ اور اب وہاں کام تھا لیکن نام کسی کا نہیں تھا کہ کرنا کس نے، تو فاروق اعظم سوچا کہ میں لے لیتا ہوں اس کو، لیکن خود کا نام بھی نہیں لکھا۔ یہ گئے تو دیکھا کہ سب کام ہو چکا ہے اور بڑھیا شان سے بیٹھی ہوئی ہے۔ سوچا کہ چلو کوئی پہلے آ کے نیکی کر گیا، فائدہ پہنچا گیا، کل ہم پہلے آئیں گے۔ پھر پہلے گئے، پھر بھی کام ہو چکا، یار یہ آگے کرتا کون ہے؟ تو ایک دن جا کر کے چھپ کر بیٹھ گئے رات کو، تو دیکھا کہ کوئی چہرے پہ نقاب ڈال کر کے آیا۔ یہاں لوگ پاپ کرنے نقاب ڈال کر جاتے ہیں، اور وہاں یار منانے کے لیے نقاب ڈالے جاتے تھے۔ اسی لیے شاید ان لوگوں کو کبھی نقاب ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی جو یار کے لیے نقاب ڈالتے تھے، اور جو پاپ کے لیے نقاب ڈالتے تھے منہ چھپائے چھپائے پھر رہے پوری دنیا میں۔ کیا ہم کیا آپ سبھی چھپ رہے ہیں؟ منہ ایسے ہی تھوڑی چھپتے ہیں۔ لوگوں کو اب بھی عبرت لینی چاہیے کہ قدرت دنیا میں بتا رہی کہ ابھی بھی تمہیں منہ چھپانا پڑے تو قیامت میں کیا حال ہوگا جب چہروں سے مجرموں کو پہچانا جائے گا۔ ابھی بھی اللہ کرے ہم ہوش کے ناخن لیں۔ کوئی نقاب پوش آتا ہے، کام کر کے دبے پاؤ جاتا ہے۔ فاروق اعظم نے اس کو دیکھا تو اس کے پیروں میں اس وقت چپل بھی نہیں تھی، وہ بغیر چپل کے آیا تھا، لیکن آتے اور جاتے قد دیکھ کر کے لگا کہ یہ کوئی غیر پہچان کا کوئی اجنبی نہیں ہے، یہ بہت زیادہ شناسا معلوم ہوتا ہے، جان پہچان کا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اندھیرے میں چونکہ تاریکی تھی، ننگے پیر آیا وہ، اور دبے پیر جب جانے لگا پورے کام نپٹا کر چہرے کو چھپا کر، تو فاروق اعظم نے دامن پکڑا، کون ہو؟ اور ننگے پیر چہرے سے نقاب ہٹایا تو کوئی اور نہیں تھا، وہ میرے نبی کا یار غار سیدنا صدیق اکبر تھا۔ کہا آپ نے نام کیوں نہیں لکھا اپنا؟ کم یہ کام میں خود کرنا چاہتا تھا اس لیے کسی کا نام نہیں لکھا۔ کہا یہ ننگے پیر کیوں گھوم رہے ہو؟ یہاں ننگے پیر کیوں آتے ہو؟ کہا عمر
اگر چپل یا جوتا پہن کر آؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ چپل کی آواز سے لوگوں کو میری اس نیکی کی خبر ہو جائے گی. دبے پیر آنا چاہتا ہوں تاکہ میرے اور میرے یار کے سوا اس کام کی کسی کو خبر ہی نہ. یہ تھے. اور پھر اس نفع پہنچانے کا صلہ کیا ملا؟ اس نفع پہنچانے کا صلہ کیا ملا کہ آج بھی مصطفیٰ جان رحمت اپنے پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. بے شمار واقعات ہیں، اگر اسی پہ گفتگو ایک طویل سلسلہ ہے. نفع بخش بنو. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس دیہاتی سے، جب دیہاتی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں سب سے بہتر بننا چاہتا ہوں، فرمایا نفع پہنچانے والے بنو، نفع بخش بنو، اللہ تمہیں سب سے بہتر کر دے گا. آج کی اس محفل کا آخری سوال، یہ ایک آدھ اور لے لیں گے اگر ٹائم رہا تو. پھر اس دیہاتی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ انصاف پسند بنوں، عادل بنوں. پھر وہی لہجہ، یعنی صرف عادل نہیں، سب سے زیادہ انصاف پسند، سب سے زیادہ عدل کرنے والا بنوں. یہاں بہت خاص بات، سید العرب، افصح العرب، سید الفصحاء، سید البلغاء، سید الخطباء، سید الحکماء، سید الادباء، سید الکونین. مصطفیٰ جان رحمت سے جب پوچھ رہا ہے، عربی پوچھ رہے دیہاتی کہ میں سب سے زیادہ عادل اور سب سے زیادہ انصاف کرنے والا بننا چاہتا ہوں، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، تم سب سے زیادہ عادل بن جاؤ گے. اس ایک جملے کی کیا تشریح کی جائے اور کون کرے تشریح؟ یہاں تو غالب اور امیر کے اشعار کی تشریح کرنے کی اوقات اور حیثیت نہیں ہے. سید الفصحاء کے جملوں کی تشریح کون کرے؟ لیکن صرف خدمت کے لیے، تاکہ کسی کو اللہ نفع پہنچا دے اور پہنچ جائے کسی کو نفع. جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو، تم سب سے بڑے انصاف پسند اور عادل بن جاؤ گے. اب اپنے لیے ہم کیا پسند کرتے ہیں کہ کوئی مجھے ذلیل نہ کرے. کوئی اپنے لیے، ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ کوئی ہمیں اور ہم دنیا کو ذلیل کرتے پھرتے ہیں، عزت کا چار وار کرتے ہیں. یہاں مجھے دیکھو صحابہ کا وہ انداز یاد آتا ہے، اپنے لیے جو پسند کرتے وہی مومن بھائی کے لیے پسند کرو. ایک محفل تھی، ہنسنے کی بات نہیں، عبرت کی بات ہے. ایک محفل تھی. اکثر محفلوں میں ایسا ہوتا ہے، ہوتا رہے گا، اس لیے کہ بشری تقاضے بھی کچھ ہوتے ہیں جس سے آدمی آنکھ بند نہیں کر سکتا اور وہ ہو جاتا ہے. محفل تھی صحابہ کی. اس صحابہ کی محفل میں، حالانکہ وہاں حدیث کا دور اور حدیث کا مذاکرہ چل رہا تھا، تو اس میں بیٹھے ہوئے اچانک بدبو اٹھی. ایسا ہوتا ہے اکثر محفل میں، بدبو اٹھی. تو جب بدبو اٹھی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا. کسی کے پیٹ کی ہوا خارج ہو گئی ہوگی، اس لیے بدبو اٹھی ہوگی. فطرت ہے. اب بدبو اگر ہماری محفل میں ایسا ہو تو لوگ ایک دوسرے کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے یہ کبھی کرتا ہی نہیں. ہنسنے کی بات، ہاں، جیسے یہ اس سے محفوظ ہے. اور یوں ناک چڑھتی، اپنی بدبو سب برداشت ہے، دوسروں کی کچھ برداشت نہیں. جب بدبو اٹھی تو جو معلم تھے اس محفل کے، انہوں نے کہا ایک کام کرو، جس کا وضو ٹوٹ گیا سب وضو، جس کا وضو ٹوٹ گیا وہ جا کے وضو کر کے، اس لیے کہ حدیث کا مذاکرہ چل رہا ہے، جا وضو کر کے آؤ. پوری محفل اٹھ گئی وضو کے لیے. پوری محفل اٹھ گئی، اس لیے کہ اگر وہ اکیلا اٹھتا تو اس کے اس عیب سے پردہ اٹھ جاتا. اس کی عزت پہ پردہ ڈالنے کے لیے سب اٹھ گئے کہ ہم سب وضو کریں گے تاکہ ہمارے بھائی کی عزت بچ جائے، ہمارے بھائی کی عزت محفوظ ہو جائے. یہ تھے وہ لوگ جو اپنے لیے پسند کرو، اوروں کے لیے پسند کرو. جب تک ایسے لوگ دنیا میں موجود تھے اس وقت تک کہ لمبی چوڑی تقریروں کی ضرورت نہیں تھی. ان کو دیکھنے والے لوگ اسلام قبول کرنے پہ مجبور ہو جاتے تھے.
یہ ہے اپنے لیے جو پسند کرو. جب میں چاہتا ہوں کہ کوئی میری غیبت نہ کرے تو پھر میں دوسرے کی غیبت کیوں پسند کروں؟ جب میں چاہتا ہوں کوئی مجھے گالی نہ دے تو پھر میں کسی کو گالی کیوں دوں؟ جب میں چاہتا ہوں کہ میرا آنگن صاف رہے تو میں کسی کے آنگن میں کچرا کیوں ڈالوں؟ اور جب میں چاہتا ہوں کہ میں اچھے کپڑے پہنوں تو دوسروں کو اچھے کپڑے میں دیکھنا کیوں پسند نہ کروں؟ جو اپنے لیے پسند کرو وہ مومن بھائی کے لیے پسند کرو. عادل بن جاؤ گے، عدل کرنے والے بن جاؤ گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہی بات کتنی انسان کو دعوت فکر دے رہی ہے. اور جب میں چاہتا ہوں کہ میری مغفرت ہو جائے تو میں بھی چاہتا ہوں دوسروں کی ہو جائے، اور اگر میری وجہ سے ہوتی ہے تب تو میں اور چاہتا ہوں کہ ہو جائے. کیوں پتہ ہے؟ جب بھی کسی کے انتقال کی خبر پہنچتی ہے، میرا اپنا معمول بتا رہا ہوں اور تحدیث نعمت کے لیے بتا رہا ہوں، ہماری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں. جب بھی کسی کے اگر اس سے اختلاف بھی تھا کسی وجہ سے، پھر بھی انتقال کے بعد اس کی لمبی چوڑی تعریف کے جملے کہتا ہی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی مسلمان کا مومن کا انتقال ہوتا ہے تو فرشتوں کو روئے زمین پہ پھیلا دیا جاتا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح اس کے بارے میں باتیں کیا ہو رہی ہیں. اگر اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کیا اچھا تھا، کیا اچھا تھا، کیا اچھا تھا، اور فرشتے کہتے ہیں تو سب تو اچھا ہی کہہ رہے، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کے گمان کی لاج رکھوں گا، اس کو بخش دیا. ان کے کہنے پہ بخش، ان کے کہنے. تو اگر اپنے کہنے پہ کوئی بخشا جا رہا ہے تو پھر ہونا چاہیے، اس لیے کہ کتنا بھی پاپی ہوگا کوئی ایک تو خوبی ہوگی اسی کا ذکر کر دے. اسی لیے یہ کام کیا کریں. آپ بھی اگر کسی کا انتقال ہوا کریں تو 2-4-5 لوگوں کے پاس میت میں اس کی خوبیاں بیان، کچھ تو خوبی ہوگی، بغیر خوبی کے تو کوئی نہیں، کچھ تو خوبی وہ بیان کیا کریں، بار بار بیان کریں. اسی لیے ہمارے بڑے بزرگ لوگ اولیاء کرام وصیت نامے میں یہ لکھتے تھے کہ جب میرا انتقال ہو تو میرا جنازہ رکھنا، اور میرا جنازہ رکھنے کے بعد لوگوں سے کہنا کیسا تھا. ظاہر سی بات ہے لوگ تو کہیں گے نا اچھا تھا، بس اگر چند لوگوں نے کہہ دیا اچھا تھا تو قبر میں جانے سے پہلے ہی مغفرت ہو جاتی ہے. اس لیے اس بات کو بھی ہم زندہ کریں. تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مومن بھائی کے لیے بھی، اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی پسند کرو، عادل بن جاؤ گے. پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ عربی کہتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں خاص مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں. اللہ کرے کاش مجھے اس عربی کا نام پتہ چل جائے. حالانکہ حدیث میں نام نہیں آیا ہے لیکن سوال کا لہجہ بہت متاثر کرتا ہے. جواب کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان. لیکن کوئی یہاں پر کوئی شہر کا بندہ سوال نہیں کر رہا، عربی دیہاتی صحابی سوال کر رہے. لیکن دیکھیں تو صحیح سوچ کتنی اونچی ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ کھیڑے والے ایڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ بات یہاں غلط ثابت ہو رہی ہے. وہ ایڑے اور ہوتے ہیں جن کو نبی کا دامن نہیں ملتا، جن کو نالین مصطفیٰ کا قرب ملتا ہے. وہ دیہاتی ہو کر بھی ایسی بات کرتا ہے. دیہاتی ہم کھیڑے والوں کو تو کہتے ہیں کیا بات کریں، کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں خاص، یعنی مقام نہیں، میں مقام حاصل نہیں کرنا چاہتا، کیا خاص مقام حاصل، بہت خاص مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں. لیکن قربان جائیں کسی سوال پر یہ نہیں ہے کہ لا ادری میں نہیں جانتا. ہر سوال پر موتی بکھیرے جا رہے ہیں، ہر سوال پر پنکھڑیاں نہیں بکھر رہی ہے. محبوب کے لیے کیسے کہہ دو کہ پنکھڑیاں بکھر رہی ہے؟ یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک گلستہ ترتیب پا رہا ہے، ہر جواب پر گلستہ ترتیب پا رہا ہے. کہا حضور میں بڑا مقام، خاص مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں. اور حضور بتا رہے ہیں لیکن کیا قسمت تھی سوال کرنے والے کی بھی. سوال بھی اس سے کیا جو معلم کائنات ہے، عالم ما کان و ما یکون ہے، اور جس کی شان یہ ہے کہ خدا سے واصل بھی ہے، مخلوق میں شامل بھی ہے. حرف مشدد کی طرح جس کی شان ہے کہ ادھر بھی اور ادھر بھی، ادھر سے لیتے ہیں ادھر دیتے ہیں. تو عرض کیا انہوں نے، اس صحابی نے، عربی نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ کی بارگاہ میں
مقام خاص حاصل کرنا چاہتا ہوں، خاص مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا ذکر اللہ کی کثرت کرو، اللہ تمہیں خاص مقام عطا فرمائے گا۔ آگئی ذکر کی بات، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کا ذکر کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ اس لیے کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اپنی شان کے مطابق اللہ بھی ہمارا ذکر کرتا ہے۔ شیخ ابو ملی بہت بڑے بزرگ تھے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو کیف میں آتے تھے، وجد میں آتے تھے، بہت خوش ہوتے تھے۔ جب اللہ کا ذکر کرتے تھے بہت خوش ہوتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کیوں خوش ہو رہے ہو؟ کہا میرا ذکر اللہ کر رہا ہے، اللہ میرا ذکر، اللہ آپ کا ذکر کر رہا ہے۔ کہا کہ تم نے نہیں پڑھا فذکرونی اذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا۔ اور حدیث پاک ہے جب تم محفل میں اللہ کا ذکر کرتے ہو، اللہ اس سے بہتر محفل فرشتوں کی محفل میں تمہارا ذکر کرتا ہے۔ جب تم مجمع میں ذکر کرتے ہو وہ فرشتوں کے مجمع میں تمہارا ذکر کرتا ہے، اور جب تم اکیلے میں اللہ کا ذکر کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی شان تنہائی کے ساتھ تمہارا ذکر فرماتا ہے، اور وہ تمہارے چرچے کا اللہ کا ذکر کرو۔ لیکن یہاں پھر ایک بات کہوں گا اور ضرور کہوں گا، ذکر وہ نہیں ہے، ذکر کہتے ہیں یاد کو، ذکر کہتے ہیں زبان کہہ رہی اللہ اللہ اللہ، اور دل میں کچھ ہے ہی نہیں، کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو جب زبان اللہ کہے تو دل میں بھی تو اللہ کی یاد ہو۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ یوں تسبیح پھیلاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ پڑھ کیا رہا ہے۔ جو جس سپیڈ سے تسبیح گھومتی ہے پتہ نہیں چلتا کہ پڑھ کیا رہا ہے، کون سا ذکر۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت مختصر سا بھی اگر کوئی ذکر ہوگا تو بھی وہ اتنی تیزی سے تسبیح نہیں پھرے گی۔ اور کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو بات کرتے ہیں تو بھی تسبیح کے دانے آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ اللہ کا ذکر گن رہا ہے یا پھر یہ گفتگو کے الفاظ گن رہا ہے۔ اللہ کرے یہ بہت اچھا ہو کہ اگر کوئی گفتگو کے الفاظ گننے لگے تو پھر بہت اچھی بات ہو جائے۔ اللہ کا ذکر، اور اللہ کا ذکر وہ ہے، قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے ذاکر بن جاؤ۔ ہمارے سلسلہ قادریہ برکاتیہ کے امام حضور سیدی صاحب البرکات سید برکت اللہ عشقی پیمی مہریروی رحمت اللہ علیہ اللہ کا ذکر ایسے کرتے تھے کہ آپ سے ذکر الہی سن کر اس علاقے میں پرندے اللہ کا ذکر کرنے لگے، پرندے ذاکر ہو گئے تھے۔ یہ ذکر کی برکت، اور ذکر کرنے والے پر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ پھر اس کا دل جاری ہو جاتا ہے۔ اور سب سے افضل ذکر ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بار بار کلمہ پڑھا کرو، بار بار کلمہ پڑھو، کلمے کی تکرار کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہے، اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے، جنبش کرنے لگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے عرش رک جا، عرش کہتا ہے کیسے رکوں، وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، جب تک اسے بخشا نہیں جائے گا میں کیسے رک سکتا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے تو بعد میں ہلنا شروع ہوا، ہم نے تو اس سے پہلے اس کی مغفرت فرما دی۔ کلمہ بار بار پڑھو، اور ہو سکے تو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈالو، اور اس طرح پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کلمہ بھی ہو جائے گا، درود شریف بھی ہو جائے گا۔ عادت ڈالو کلمے کی۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ چلو اپنے ایمان کی تجدید کریں گے، ایمان کی پالش کریں گے، ایمان کو نیا کریں گے، اس کی پالش کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ بیٹھ کر کے لا الہ الا اللہ پڑھنے لگتے تھے کہ اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیسے کپڑا میلا ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، ویسے تمہارا دل بھی میلا ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا جب کپڑے میلے ہوتے ہیں تو دھلنے کا طریقہ ہے، دل میلا ہو تو کیسے دھلیں؟ آقا نے فرمایا اللہ کا ذکر کرو، اس سے دل کے زنگ کو دھل دیا جاتا ہے، گناہوں کے زنگ کو دھل دیا جاتا ہے، دل پاک و صاف ہو جاتا ہے، دل چمک جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرو، بہت کرو۔
اور ذکر میں کچھ اذکار ایسے ہیں جو احادیث میں آئے ہیں، جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح ایک ذکر ایسا ہے، کبھی مت چھوڑنا، کتنی بھی مصروفیت ہو کبھی مت چھوڑنا، کبھی مت چھوڑنا۔ مولا کائنات کہتے ہیں کہ جنگ صفین میں مجھے اتنی مصروفیت تھی، بہت بھاگ دوڑ تھی جنگ صفین کے موقع پر، اس دن بھی میں نے اس ہما ہمی میں بھی یہ ذکر نہیں چھوڑا۔ وہ ذکر ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اس کو کہتے ہیں تسبیح فاطمہ۔ اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جو اس ذکر کو پڑھتا ہے دنیا میں اس کے کوئی کام میں اس کو ناکامی نہیں ہوگی، ادھر مرے گا ایک قدم اس کا دنیا سے اٹھے گا، ادھر مرے گا ادھر دخول جنت کی سعادت نصیب ہو جائے گی، نامراد نہیں ہوگا یہ ذکر۔ اس لیے کبھی مت چھوڑنا اس کو۔ ایک کلمہ شریف سنا آپ نے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے بعد آپ نے تسبیح فاطمہ یہ سنا، پھر اس کے بعد سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو اتنا کہہ لے اللہ اس کو میزان بھر کے نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اس کو بھی پڑھو۔ اسی طریقے سے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کو جو بندہ پڑھتا ہے اگر 4000 سال کے گناہ بھی اس کے نامہ اعمال میں ہو اللہ اس کو بھی بخش دے۔ بڑا عظیم ہے یہ۔ انبیاء کرام کا یہ وظیفہ ہے جو میں نے پڑھا نا، جس کو ہم چوتھے کلمے کی شکل میں پڑھتے ہیں، انبیاء پڑھتے تھے اس وظیفے کو۔ ایک وظیفہ اور ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اسے حضور علیہ السلام مشکل مقام پر پڑھتے، یہ دو وظیفے، ایک تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور ایک تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس کو حضور علیہ السلام مشکل مقامات پر پڑھتے تھے۔ فرمایا جو حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھے گا، اللہ فرماتا ہے چونکہ تو نے مجھے اپنا کارساز بنایا اب تیرا کوئی کام بگڑنے نہیں دوں گا، اس لیے اس کو پڑھا کریں۔ بڑے وظائف ہیں اور بہت زیادہ دیے جائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں، لیکن ایک وظیفہ جو حضور غوث پاک سے منسوب ہے اور اس کی بے شمار دنیاوی اخروی فوائد ہیں، اگر کچھ نہ کر سکو تو اتنا کر لیا کرو کہ ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ، اس کو کہتے ہیں پنج گنج قادریہ۔ پنج گنج قادریہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اول آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے اور بیچ میں 100 مرتبہ یا عزیز و یا اللہ، یا عزیز و یا اللہ۔ ظہر کے بعد 100 مرتبہ یا کریم و یا اللہ، عصر کے بعد 100 مرتبہ یا جبار و یا اللہ، مغرب کے بعد 100 مرتبہ یا ستار و یا اللہ، عشاء کے بعد 100 مرتبہ یا غفار و یا اللہ۔ 1 منٹ لگتا ہے اور اطمینان سے پڑھیں گے تو 2 منٹ لگتے ہیں، لیکن وظائف کی برکت ہے۔ یہ جو یا عزیز و یا اللہ پڑھتا ہے فجر کے بعد جو کبھی ذلیل نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ آپ کو ذلیل کرنے والے خود ذلیل ہو جائیں گے، آپ ذلیل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ جو اللہ کو عزیز کہہ کے پکارے خدا اس کو کیسے ذلیل کرے گا۔ آزما کے دیکھ لیں، کبھی ذلت نہیں ہوگی، کبھی ذلت، آپ کو ذلیل کرنے والا خود ذلیل ہوگا۔ اس کے بعد یہ جو ظہر کے بعد یا کریم و یا اللہ پڑھا جاتا ہے، یہ پڑھنے والا کبھی روزی کے معاملے میں تنگ دست نہیں ہوگا۔ عصر بعد یا جبار و یا اللہ پڑھنے والا کبھی ظالم حاکم اس کو پریشان نہیں کر سکے گا۔ مغرب کے بعد یا ستار و یا اللہ پڑھنے والا کبھی لوگ اس کے عیب کی وجہ سے اس کے عیبوں کو اچھال نہیں سکیں گے اور اچھالنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ عشاء کے بعد یا غفار یا اللہ پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالی اس کے بستر پر آنکھ بند ہونے سے پہلے اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اللہ کا ذکر کریں۔ آخری بات یہ کہ ذکر کی 3 قسمیں ہیں۔
جب تک کہ یہ تین قسم ایک ساتھ نہ ہو جائے ذکر نہیں ہوتا. جب تک کہ تینوں چیز مل نہ جائیں ذکر نہیں ہوتا. ایک ہے ذکر باللسان یعنی زبان سے ذکر، دوسرا ہے ذکر بالقلب یعنی دل سے ذکر، تیسرا ہے ذکر بالجوارح یعنی اعضاء سے ذکر. زبان اللہ اللہ کہے ذکر ہے، لا الہ الا اللہ کہے ذکر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہے ذکر ہے، یا ستار یا اللہ کہے ذکر، یا غفار یا اللہ کہے ذکر ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہے ذکر ہے. لیکن زبان یہ سب ذکر کرے، اب دل میں یہ ہو کہ میرے اللہ میری اوقات کیا تھی کہ میں تیرا ذکر کرتا، تو توفیق نہ دیتا تو میں کب کرتا. یہ نہیں کہ ذکر کر رہا ہوں سب کو دیکھ رہا ہوں کہ کون کون دیکھ رہا ہے کہ میں ذکر کر رہا ہوں، میری حیثیت کیا، تو نہ چاہتا تو میری زبان پہ تیرا نام کیسے آتا. پھر یہ جو نعمتیں تو نے مجھے دے رکھی ہے تیرا کرم ہے، یہ جو دولت مند بنایا، عزت دی، لباس دیا، اولاد دیا، یہ دیا وہ دیا، اس پہ دل شاکر رہے، شکر کرے، زبان ذکر کرے، دل شکر کرے. یہ دو چیز ہو گئی. اور ذکر بالجوارح یعنی اپنے جسم سے اپنے اعضاء سے اللہ کی نافرمانی نہ ہونے پائے. جب یہ تینوں ایک ساتھ ہو جاتے ہیں کہ اعضاء گناہ سے بچے، دل شکر کرے، زبان ذکر کرے، تو اس کو کہتے ہیں ذاکر، یعنی یہ ہے ذکر کرنے والا. تو یہ زمین پر خدا کا ذکر کرتا ہے، آسمان کی بلندیوں پہ خدا اس کا ذکر کرتا ہے. شرق غرب میں پھر اس کے چرچے ہونے لگتے ہیں. تو میرے آقا علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا، آقا اس عرابی نے کہ یا رسول اللہ میں مقام خاص چاہتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں. تو کہا کہ ذکر کرنے والے بنو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم ذکر کریں. اور آخری جملہ کہنے چلا تھا لیکن چونکہ آئندہ ہفتے اس کے آگے سے بیان ہوگا، اگر زندگی رہے گی تو ذکر کی ایک بات اور کہہ دوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. قرآن کیا کہتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے، سکون ملتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا یہ ذکر اللہ کیا ہے، یہ ذکر اللہ کیا ہے جس سے دل کو چین ملتا ہے؟ تو کہا یہ محمد الرسول اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے ذکر اللہ، یعنی جو حضور کا دامن پکڑ لے اللہ اس کو بھی سکون کی دولت عطا فرمائے. اسی لیے میرے امام کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. اللہ کی بارگاہ میں مقام چاہتے ہو ذکر کرو. الحمدللہ ہر جمعرات کو اپنے مرکز پر مسجد یا رسول اللہ میں آدھے گھنٹے کے لیے، صرف آدھے گھنٹے کے لیے ذکر کی محفل ہوتی ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے عشاء کی نماز ختم ہوتی ہے دعائے ثانی نہیں ہوتی اور وقت کی پابندی کے ساتھ صرف آدھا گھنٹہ ذکر کرایا جاتا ہے. چونکہ بہت دنوں سے یہ شروع ہے اور میں مصروفیت کی وجہ سے دورے پہ رہا تو میں شریک نہیں ہوا، لیکن اس جمعرات کو میں خود شریک تھا اور میری خود شرکت رہی الحمدللہ. اس میں بڑا سکون ملتا ہے. تو آدھے گھنٹے کا ٹائم نکال کر، جمعہ کو تو آپ آتی ہیں بیان، اس میں کوئی بیان نہیں ہوتا، صرف خالص ذکر ہے اور اس کے بعد دعا ہے. اگر آپ بیمار ہیں، آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، سحر جادو بلا ہے، تو آپ اس کو کاٹنے اور ختم کرنے کی نیت سے ذکر کی محفل میں ہر ہفتہ آئیں. ہو سکے تو پانی کی بوتلیں لے کر کے آئیں، اس پہ ذکر کرنے والوں سے دم کروائیں. اللہ کے ذکر سے بڑا کسی کا ذکر. اللہ نے خود فرمایا کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. تو اور ایک بات ہے، ہر عبادت کے لیے وقت ہے، ہر عبادت کے لیے وقت ہے، ذکر کے لیے کوئی وقت نہیں. ہر عبادت کی لیمٹ ہے. روزے اتنے ہی ہوں گے، نمازیں اتنی، 5 ہی نماز ہوگی، 6ٹھی نماز آپ ایجاد نہیں کرتے فرض کے حوالے سے. روزے رمضان شریف کے ہوں گے، کوئی اور فرض روزہ آپ نہیں لا سکتے نا. یہی ہے، یعنی ایک لیمٹ ہے، وقت ہے، ٹائم ہے اور یہ سب ہے. لیکن ایک ذکر اللہ ایسا ہے جس کے بارے میں کوئی قید نہیں ہے، بلکہ کیا کہا گیا؟ کیا کہا گیا کہ اللہ کا ذکر کرو. کس طرح کرو؟ بکرتم واسیلا، صبح بھی کرو شام بھی کرو. اور کتنا کرو؟ تو کہا کثرت سے کرو. ذکرن کثیرا فرمایا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، کوئی حد نہیں، کوئی شمار نہیں.
بے شمار اللہ کا ذکر کرو، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، اور پھر دیکھو اللہ رب العزت کے ذکر کی برکت کیا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں آیا کہ جب بندہ پہلی مرتبہ کہتا ہے اللہ، اور دوسری بار اس وقت تک اللہ کہنے کی توفیق نہیں ملتی جب تک کہ پہلی بار پر اللہ اس کی مغفرت نہیں فرما دیتا، اور جب بندہ ایک بار کہتا ہے اللہ تو 3 مرتبہ جواب آتا ہے لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ یہ اللہ کے ذکر کی برکت ہے۔ ذکر سے قریب آؤ، چلتے پھرتے بھی ذکر کر لیا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حدیث کا میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کچھ حصہ ہوا ہے اور ابھی کچھ حصہ باقی ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سلسلہ جاری رہے گا، چونکہ ٹائم جو ہوتا تھا اس سے 10 منٹ اور زیادہ ہو گیا ہے، لیکن یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آئندہ ہفتے انشاءاللہ ہم اس حدیث کو مکمل کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔